السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ وضو کے درمیان گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یہ کیسا ہے؟ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ وضو خانے میں جب وضو کرنے جایا جاتا ہے، کوئی انسان اگر ضرورت کے وقت بھی بول جاتا ہے، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، اس وقت اگر کوئی انسان بولتا ہے تو بعض احباب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو بغیر کسی ڈگری کے مفتی ہوتے ہیں، وہ فوراً ٹوک دیتے ہیں کہ وضو کے درمیان نہیں بولنا چاہیے، اور اتنی سختی سے ٹوکتے ہیں کہ اگلے کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ دیکھیے، وضو کے درمیان بلا وجہ بولنا، بغیر ضرورت کے بولنا، غیر ضروری طور پر بولنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ یعنی اگر آپ وضو کے درمیان بغیر کسی ضرورت کے بول رہے ہیں، ادھر ادھر کی لہو لعب باتیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں وضو کے درمیان، یہ مکروہ عمل ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ کے 4 فرشتے ایک نور کی چادر اس کے سر کے اوپر تان لیتے ہیں۔ بندہ اگر بولتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ایک فرشتہ چادر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ بولتا ہے غیر ضروری طور پر تو وہ چادر چھوڑ کر دوسرا والا چلا جاتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بولتا ہے تو تیسرا چھوڑ کر جاتا ہے، اور چوتھی مرتبہ بولتا ہے تو چوتھا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ نور نیچے کی طرف آنے کے بجائے اوپر کی طرف واپس اللہ کے یہاں پر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ یہ اس وقت ہے جب غیر ضروری طور پر بولتا ہے۔ بلکہ ایسے وقت میں انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ انسان دوسرے کی بات کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان اور جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں وہ پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے۔ کوئی ضروری کام پڑ گیا، اچانک سے کوئی انسان آ گیا کہ جی فلاں چیز مجھے چاہیے، یا کوئی بھی ضروری کام پڑ گیا جو ضروری ہے، تو اس وقت فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ آپ کا بولنا جائز ہے۔ آپ بالکل بول سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، وضو کے درمیان بھی اتنی جتنی ضرورت ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو۔ اسی مسئلے کے ساتھ ایک اور مسئلہ آتا ہے سلام کرنا۔ وضو کے درمیان سلام کرنا، اس کا جواب دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، اگر دیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب یہ جو بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ وضو کے درمیان ضرورت کی وجہ سے بولنا جائز ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 206، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرنے والے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں۔ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاہویت لانزع خفیہ، میں نے یہ چاہا کہ اللہ کے رسول نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے یہ اتار دوں، شاید ان کی مدت مکمل ہو گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور خفین پر مسح کرنے سے پہلے یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے، فقال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعہما، کہ ان کو نکالنے کو رہنے دو، ان کو اتارنے کو رہنے دو، انہیں اسی حالت پر چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بولنا ضرورت کی وجہ سے تھا، لہٰذا ضرورت کی وجہ سے بولنا جائز ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بولتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دونوں قدم دھو کر پہنا تھا، دونوں پیر دھو کر پہنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ تو ضرورت کی وجہ سے وضو کے اندر بولا جا سکتا ہے اگر کوئی ضروری بات ہو، اور غیر ضروری بات نہ وضو کے اندر جائز ہے، نہ مسجد کے اندر جائز ہے، اور نہ عام حالت میں جائز ہے۔ اسلام ہمیں ایسا پاکیزہ اللہ نے مذہب دیا ہے۔ بہرحال مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ انہیں قبولیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخیر میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے مفتی منصور قاسمی، اس نام سے سرچ کیجئے گا تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے نکل کر آئیں گی۔ بہت کچھ ہم وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا، تو وہاں پر جا کر وزٹ کیجئے اور وہاں سے استفادہ کیجئے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔